السلام علیکم ناظرین حضرات، چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پیشتر آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ موضوع ہے آؤ کچھ اپنی بھی فکر کریں۔ میں قرآن مقدس کی کچھ آیتوں کی تلاوت کر رہا تھا اور اس میں کی چند آیتیں جب میری نظروں سے گزریں تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ ہم بہت ساروں کی فکر تو کرتے ہیں لیکن خود سے غافل ہو گئے، اور اتنے غافل ہو گئے کہ اب اپنی فکر بھی اپنے کو نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ خود کی فکر کرنے سے کیا مراد ہے؟ ہو سکتا ہے اکنامیکل اسٹرانگ ہونے کے حوالے سے بات کی جائے، ایجوکیشنل اسٹرانگ ہونے کے سلسلے میں بات کی جائے، کیریکٹر وائز اسٹرانگ ہونے کے سلسلے میں بات کی جائے، پولیٹیکل اسٹرانگ ہونے کی بات کی جائے، تو میں یہ عرض کروں گا کہ ان ساری چیزوں کا تعلق زمین کے اوپر سے ہے۔ اور آج میں آپ کے سامنے بات کروں گا کہ زمین کے اوپر وہ کیا کریں جس کی وجہ سے زمین کے اندر اور میدان محشر میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ چونکہ میں نے ابھی عرس قاسمی کے اندر ایک جملہ استعمال کیا تھا جسے شرف ملت ریٹائرڈ انکم ٹیکس کمشنر جو ہے حضرت شرف ملت صاحب مدظ اللہ العالی خانقاہ ماررہ کے ایک عظیم سپوت ہیں، وہ گفتگو کے بعد اسی جملے کو دہراتے ہوئے داد تحسین انہوں نے پیش فرمائی تھی، اور وہ جملہ تھا فتنہ مادیت۔ اس وقت کا سب سے بڑا چیلنج جو ہمارے سامنے ہے وہ مٹیریلزم ہے۔ ہمارے ننھے سے بچے سے لے کر جوان اور جوان سے لے کر بوڑھے تک سب اگر سوچتے ہیں تو اس دنیا کی لیوش لائف کے بارے ہی میں سوچتے ہیں۔ وہ کون سا ایجوکیشن حاصل کریں جس کے بعد ارننگ سب سے زیادہ ہو، وہ کون سا ایجوکیشن حاصل کریں جس کے بعد بنگلو ہو، وہ کون سا بزنس اختیار کریں جس کی وجہ سے ہماری دنیا کی آسائش اور عیش کے سارے سامان اور ساری چیزیں ہمیں میسر ہو سکیں۔ اسلام جائز طریقے سے نہ مال کمانے کے لیے منع کرتا ہے، نہ اچھی زندگی اختیار کرنے کے لیے منع کرتا ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا
جسے 3 نعمتیں مل جائیں وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ نمبر 1 کشادہ مکان، وطن میں روزی اور اچھی سواری۔ تو اچھا بڑا مکان لینا یہ کوئی بری بات نہیں، حضور اسے خوش نصیبی سے تعبیر فرماتے ہیں۔ اور اچھی سواری تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سواری استعمال فرمائی جیسی سواری قیامت تک کوئی دوسرا استعمال کر ہی نہیں سکتا، اور وہ سواری تھی براق۔ سرکار خچر پر بھی سوار ہوئی اور براق پر بھی سوار ہوئی۔ تو اچھی سواری آپ کے پاس ہے، اللہ نے دیا ہے جائز طریقے سے، تو آپ اچھی سواری اختیار کریں، کوئی مظاہرے کی بات نہیں۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اسلام نے کہیں قدغن نہیں لگایا، کہیں جو ہے وہ ریسٹرکشن نہیں لگایا۔ آپ جائز حدود میں رہتے ہوئے جتنی ترقی کر سکتے ہیں کریں، لیکن خود سے غافل نہ ہوں۔ خود سے غافل ہونے سے کیا مراد ہے؟ خود سے غافل ہونے سے مراد یہ ہے کہ ہر کمانے والے کی نگاہوں کے اندر اپنے بچوں کا فیوچر ہوتا ہے، فیملی کا فیوچر ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اس میں انسان تھوڑی سی گڑبڑی بھی کر جاتا ہے اور پھر اس راستے کو اپنا لیتا ہے جو راستہ صحیح نہیں ہوتا۔ تو ایسی سچویشن میں ہم دوسرے کی فکر کرتے ہیں۔ کسی کہنے والے نے بڑی پیاری بات کہی ہے، وہ کہنے والے کہتے ہیں دوسروں کی زندگی بنانے میں اپنی آخرت کیوں برباد کرتے ہو؟ یہ سمجھنے والی بات ہے۔ ہمیں سب سے زیادہ فکر جس چیز کی کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں پرماننٹ رہنے نہیں آئے، ہم ایسی دنیا میں جانے کے لیے آئے ہیں جہاں کوئی ہمارا حامی و ناصر و مددگار ہوگا ہی نہیں۔ انڈیویژلی ہم سے ہمارے کویشچن کا آنسر دینا ہوگا، جواب دینا ہوگا۔ کوئی انٹرپریٹر بھی نہیں ہوگا، ڈائریکٹ اللہ کویشچن کرے گا اور اس کویشچن کا جواب، کوئی ترجمان نہیں ہوگا، ہمیں جواب دینا ہوگا۔ تو آج میں آپ کو تھوڑا سا اسی کے بارے میں سمجھاؤں گا کہ دنیا ہم کو لے جانا چاہتی ہے اس آخرت سے غفلت کی طرف کہ اگر کوئی آخرت کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کی دنیا کی زندگی سنور جاتی ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، آخرت کی فکر کرنے والے کی دنیا کبھی خراب ہوتی ہی نہیں۔ آخرت کی فکر ایسی فکر ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ فکر بیٹھ جائے تو وہ گناہوں سے بچے گا، وہ حرام سے بچے گا، وہ ناجائز چیزوں سے بچے گا، اور پھر وہ آخرت کی فکر، اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتوں سے اسے مالا مال فرمائے گا۔ اس لیے کہ ایک ہی جملے کے ذریعے میں سمجھا دوں، آخرت کی فکر ہوگی تو وہ متقی بن جائے گا، اور متقی بن جائے گا تو اللہ اس کے لیے رزق کے سارے دروازے کھول دے گا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ آپ سمجھیں، تھوڑا سا ماشاءاللہ سب خوش عقیدہ ہیں، بات سمجھنے میں تھوڑی سی آسانی ہوگی۔ جہاں منسٹروں سے کام نہیں بنتا وہاں آدمی اللہ والوں کے پاس جاتا ہے، حضرت دعا کر دیجئے۔ ڈاکٹر بہت سارے پیشنٹ کو کہہ دیتے ہیں یہ مریض لا علاج ہے، لیکن کبھی کسی اللہ والے کی دعا سے لا علاج مریض بھی تندرست ہو جاتا ہے۔ یا اللہ ماجرا کیا ہے؟ جہاں علم تھک جاتا ہے وہاں ان کی دعائیں کیسے کام آتی ہیں؟ تو جواب ملے گا۔ ان کی پوری زندگی آخرت کی فکر میں گزرتی بھی نظر آئی تو ان کی زبان میں اللہ نے ایسی تاثیر پیدا کر دی کہ جہاں ڈاکٹر تھک جاتا ہے وہاں ان کی زبان سے اللہ کام کر دیا کرتا ہے۔ آخرت کی فکر آپ اس کو ذہن میں رکھیں۔ میں آپ کو دنیا کمانے کے لیے منع نہیں کر رہا، دنیا اچھی طرح سے بنانے کے لیے منع نہیں کر رہا، نہیں، سب کرو، لیکن اتنے اس میں مت ڈوب جاؤ کہ آخرت کی فکر سے غفلت ہو جائے۔
اب آئیے میں قرآن شریف کی جس آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس کے بارے میں تھوڑا سا سمجھا دوں۔ اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے، میں نے ابھی کل بھی پرسوں میں نے یہ بات بتائی تھی، آج پھر میں بتا دوں، اللہ کو ایمان والوں سے بڑی محبت ہے، اور جب بھی اس نے کوئی بڑا کام بڑا حکم ایمان والوں کو دیا نا تو بڑے پیار سے دیا، اور ہمیں ایک میسج دیا، ہمیں ایک طریقہ دیا۔ دیکھیے آپ اور ہم دنیا میں زندگی گزارتے ہیں اور ہمارے انڈر بہت سارے ہوتے ہیں، ماتحت ہوتے ہیں، بیوی بچے ایمپلائی سب ہوتے ہیں، تو ہمیں اگر کوئی کام ان سے کروانا ہے تو ہم اگر کہیں گے کر لینا یہ، اس کہنے پر ممکن ہے وہ کرے یا نہ کرے، اور کرے تو بھی دل سے کرے یا نہ کرے، لیکن اگر ہم تھوڑا سا انداز چینج کر کے کہیں ذرا کر لو نا، تمہارے فائدے کی بات ہے، اس انداز میں فرق ہو جاتا ہے، نہ کرنے والا بھی محبت سے کرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں جس سے کچھ کام کروانا ہے اس کے لیے طریقہ سکھا رہا ہے، تو پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے میرے محبوب کے دیوانوں، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، اپنی جانوں کی فکر لازمی ہے، اپنی جان کی فکر کرو، اپنی جان کی فکر کرو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، نہیں نقصان پہنچا سکے گا تمہیں جو گمراہ ہوا جبکہ تم ہدایت یافتہ ہو۔ اگر تم ہدایت یافتہ ہو تو اپنی جان کی فکر کرو، سیلف اپنے بارے میں سوچو، اپنی فکر کرو کہ تمہاری آخرت کس طریقے سے بہتر ہو، اپنے بارے میں غور کرو کہ تمہاری دنیا بھی کیسے بہتر ہو اور آخرت بھی کیسے بہتر ہو۔ اگر تم ہدایت یافتہ ہو تو پوری دنیا مل کر کے بھی تمہیں گمراہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی اگر تم اپنی فکر کر رہے ہو۔ لیکن آج ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم ہماری فکر سے غفلت برت رہے ہیں، اور ہمیں یہ بھی خیال نہیں کہ دنیا میں ہمارے ایمان کو سلب کرنے کے سلسلے میں کیا کیا کاوشیں چل رہی ہیں، اور ایمان کو ختم کرنے کے سلسلے میں ہماری زندگی سے کیسے کیسے منصوبے چل رہے ہیں۔ ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ قرآن کہتا ہے کہ اپنی جانوں کا فکر لازمی ہے۔ یہاں پر میں آپ کو بتاؤں، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام علیہم الرضوان اس شش و پنج میں پڑ گئے کہ بس چلو ٹھیک اپنی ہی فکر کریں۔ اب یہ جو دنیا کو نصیحت کرنا، اچھی باتوں کا حکم دینا، بری باتوں سے روکنا، جب قرآن کہتا ہے اپنی ہی فکر کرو تو یہ دوسروں کا فائدہ اور دوسروں کے لیے محنت کرنے کی کیا ضرورت؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے حوالے سے ارشاد فرمایا، جب محسوس کیا آپ نے کہ لوگوں میں یہ سوچ پیدا ہو گئی کہ اب یہ سب چھوڑو، بس اپنی ہی فکر کرو، کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، کسی کو ٹوکنے کی ضرورت نہیں، کسی کو اچھی باتوں کا حکم دینے کی ضرورت نہیں، قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اپنی ہی فکر کرو، تو ہم اپنی فکر میں لگ جائیں۔ جب یہ بات صحابہ میں گردش کرنے لگی تب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر تشریف لے گئے اور آپ نے خطبہ دیا، اور خطبہ دیتے ہوئے آپ نے فرمایا تم یہ آیت علیکم انفسکم پڑھتے ہو اور اس کا غلط مفہوم ذہن میں رکھتے ہو، یعنی غلط مفہوم سے مراد یعنی صرف اپنی ہی فکر کے بارے میں رکھتے ہو، یہ جو صرف اپنی ہی فکر کے بارے میں رکھتے ہو یہ تم نے غلط مفہوم لے لیا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے میں نے سنا، صدیق اکبر نے، کہ ان الناس اذا رأوا المنکر ولم یغیروه یوشک ان اللہ عز وجل ان یعمهم بعقابہ، لوگ جس وقت برائی کو دیکھیں اور پھر اس کو درست نہ کریں تو کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے عذاب میں گرفتار فرما دے۔ برائی دیکھ کر چپ نہ رہو، جہاں پر یہ حکم ہے کہ اپنی فکر کرو
وہاں پر یہ بھی حکم ہے کہ جب تم برائی کو دیکھو تو اس کو بدلنے کی کوشش کرو، اس برائی سے روکنے کی کوشش کرو، اور اگر کوئی شخص کسی کو برائی میں دیکھ کر روکنے کی کوشش نہیں کرتا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عام عذاب کے اندر تم گرفتار ہو جاؤ گے۔ اور عذاب کا ایک مفہوم اگر میں آپ سے کہوں تو یہ ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے سکون کی دولت سے محروم ہو جاؤ گے۔ آج یہ عذاب بہت بڑا اگر ہم کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ اب سکون نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے میں گرینڈ روڈ پر اپنے اسٹال پر آج سے 25-28 سال پہلے کی کم و بیش بات ہے، میں جو ہے اسٹال پر بیٹھا ہوا تھا، ایک میرا غیر مسلم کسٹمر بہت پرانا میرا تھا اور وہ مجھے سے مال خریدتا تھا، تو آیا اور آ کر کے وہ جو ہے وہ بولے بیٹھ جاؤں تھوڑی دیر، میں نے کہا بیٹھو، پھر مجھ سے اس نے کہا دیکھو یہ جتنے لوگ نکل رہے ہیں یہاں سے سب کے چہرے دیکھنا، میں تم کو 2 منٹ کے بعد پوچھوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو میں تھوڑی دیر دیکھنے لگا سب کے چہرے، تو اس نے مجھ سے 2 منٹ کے بعد پوچھا دیکھ لیا آپ نے سب کا چہرہ؟ میں نے کہا دیکھ لیا۔ کہا کسی کے چہرے پہ ہنسی نظر آئی؟ میں نے کہا نہیں، کسی کے چہرے پہ نظر نہیں آئی۔ کہا کبھی سوچا تم نے کہ کیوں نظر نہیں آئی؟ میں نے کہا نہیں، یہ بھی میں نے نہیں سوچا کہ کیوں نظر نہیں آئی۔ کہا پاپ نے انسان کو اتنا خراب کر دیا ہے کہ پاپ کی وجہ سے اب ان کی زندگی سے خوشی نکل چکی ہے۔ ہم کہاں ہیں؟ ہم نے گدوں میں سکون تلاش کیا، گاڑیوں میں سکون تلاش کیا، اللہ کے ذکر میں سکون تلاش نہیں کیا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں سکون تلاش نہیں کیا۔ کبھی آپ اس کے ذریعے ملنے والے سکون کی لذت کو دیکھیں تو صحیح آپ، تو آپ کو پتا چلے گا کہ کائنات کی ساری نعمتیں ایک طرف اور میرے رب کا ذکر اور اس کے پیارے حبیب کی محبت ایک طرف۔ جو سکون اس میں ہے وہ سکون کہیں آپ کو نہیں ملے گا۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اسے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اب تو برائی سے روکے گا کون؟ روکے گا کون؟ جو خود بچے گا نا۔ جب خود بچے گا ہی نہیں تو روکے گا کیسے؟ اور ماحول ایسا بن چکا ہے کہ العیاذ باللہ گناہ میں ڈوبتے جا رہے ہیں، اور یہ گناہ بھی کس نام سے آ رہے ہیں؟ ترقی کے نام سے آ رہے ہیں۔ آج کا یہ ماڈرن دور ہے، یہ نہیں کریں گے تو کیسے چلے گا؟ یہ سب اس طریقے سے آ رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو جہاں ہمیں اپنی فکر کرنی ہے وہیں پر ہماری ذمہ داری ہے کہ قوم کے اندر اگر کوئی برائی دیکھتے ہوں تو اس سے روکنے کی بھی کوشش کریں، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس برائی کی وجہ سے ہمارا بچہ اس کی سنگت میں آنے کے بعد اس برائی کا وہ بھی عادی بن جائے۔ برائی سے روکیں۔ ایک دوسری آیت کریمہ میری نظر سے گزری، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ بچاؤ، صرف اپنی فکر کرو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس فرش گدی پر تشریف لائے تو آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقصد یہ بھی تھا، بلکہ اگر یہی تھا کہیں تو بھی غلط نہیں ہوگا، کہ ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے آئے، بچانے کے لیے آئے۔ اور اس بچانے کی کیفیت یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم جو ہے آگ کی طرف بڑھ رہے ہو اور میں تمہاری کمر بند پکڑ کے کھینچ رہا ہوں، تمہیں روک رہا ہوں۔ آگ، وہ بھی جہنم کی۔ اللہ اکبر۔
ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ آپ جانتے ہیں کس میں طاقت ہے جہنم کی آگ کو برداشت کرنے کی؟ سوئی کے سوراخ کے برابر اگر جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے تو پوری دنیا جل کر کے راکھ ہو جائے گی۔ یہ ہے جہنم کی آگ۔ اور یہ جو آپ حرارت دیکھتے ہیں نا، کبھی ایک دم گرمی شدید ہو جاتی ہے جو ناقابل برداشت۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جہنم جب سانس لیتا ہے تو دنیا میں گرمی شباب کے ساتھ پھیل جاتی ہے۔ یہ جہنم کے سانس کی کیفیت ہے، حدیث مبارکہ میں۔ جب یہاں کی تپش برداشت نہیں ہوتی تو آخرت میں جہنم کی تپش اور اس کی گرمی کو کیسے کوئی برداشت کر سکے گا؟ تو قرآن کہتے ہیں اس سے بچاؤ اپنے آپ کو، اس سے بچاؤ۔ وَأَهْلِكُمْ، خود بھی بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ یہاں گھر والوں کے حوالے سے صرف ایمان والوں کو حکم نہیں دیا گیا۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم تو جہنم سے بچانے ہی کے لیے تشریف لائے، لیکن جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا تو رب نے ارشاد فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی گھر والوں کو ڈراؤ۔ کس سے؟ جہنم کی آگ سے ڈراؤ۔ آج ہماری سچویشن یہ ہے کہ ہمیں ایک فکر ستاتی ہے اپنے بچے کی، دنیاوی ایجوکیشن، مال و زر اور لیوش لائف اور ساری دنیا کی چیزیں۔ ذہن میں توجہ چاہوں گا، برا لگے تو آپ سب معاف کیجئے گا، ہم سب اسی زمرے کے اندر ہیں جو میں بات عرض کرنے جا رہا ہوں۔ کبھی اتنی عمر ہونے کے بعد کیا ہمارے ذہن میں قرآن کا یہ فارمولا یا پیغام آیا ہمارے ذہن میں کہ ہم اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں؟ نہیں آیا، کبھی سوچا ہی نہیں ہم نے، کبھی غور ہی نہیں کیا بچایا کیسے جا سکتا ہے، خود کو کیسے، گھر والوں کو کیسے۔ ایگزامپل کے ذریعے سمجھاؤں، ایک ماں اپنے ننھے سے بچے کو جو رینگتا ہے اسے چولہے کی طرف جاتے ہوئے دیکھتی ہے، بہت مصروف تھی، لیکن جیسے ہی چولہے کی طرف وہ جاتے ہوئے بچے کو دیکھتی ہے، سب کچھ چھوڑ کر بچے کو پکڑنے کے لیے دوڑتی ہے کہ کہیں میرا بچہ جل نہ جائے، سب چھوڑ دیتی ہے اور بچے کو دنیا کی آگ سے بچانے کی کوشش کرتی ہے۔ ایسے ہی جب اپنی اولاد کو اس راستے پر چلتے ہوئے دیکھو جس راستے پر چلنے کے بعد بچہ جہنم کا ایندھن بن جائے، سب چھوڑ دو، اس کو بچانے کی فکر کرو، بے قراری اپنے اندر پیدا کرو، بے چینی پیدا کرو۔ لیکن یہ اسی وقت پاسیبل ہوگا جب ہم جہنم کے بارے میں جانتے ہوں گے اور خود کو بچانے کی کوشش کا جذبہ ہمارے اندر ہوگا۔ ہم خود ہی ایسے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا کیا حشر ہوگا۔ اللہ سب کا حشر بہتر فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کے ساتھ ساتھ قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ تصور کر رہے ہو کہ یہاں تمہارے کوئی کام آتا ہے، تمہاری پریشانی میں تمہارا کوئی ساتھ دیتا نظر آتا ہے، تو قیامت میں بھی کام آئے گا۔ یہاں کہیں سفر کرتے ہو تو دو چار لوگوں کے ساتھ سفر کرتے ہو، تو کرنا بھی چاہیے، حضور کا حکم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا تمہارے لیے قیامت میں یہ تمہارے دوست، احباب، یہ ساری چیزیں تمہاری طرف سے جواب دینے والے بن جائیں گے، سفارش کرنے والے بن جائیں گے؟ قرآن کہتا ہے وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اللہ کی بارگاہ میں ہر ایک الون آئے گا، سنگل، الون۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اور اللہ فرمائے گا اقرأ کتابک، اپنا اعمال نامہ پڑھ
اور پھر اللہ عز و جل حساب لے گا. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب وہ حساب لینے پر آئے تو باریک سے باریک چیز بھی اس سے چھپی ہوئی نہیں رہ سکتی، اس لیے کہ جب اس نے خود اپنی شان بیان فرمائی، ان اللہ علیم بذات الصدور، کہ بے شک اللہ تمہارے دل کے چھپے ہوئے بھید کو، تمہارے دل کی باتوں کو جانتا ہے، جو کچھ تمہارے دل میں ہے. تو جو دل میں ہے جب اس سے وہ چیز پوشیدہ نہیں ہے تو ہماری کون سی چیز اس سے چھپی رہے گی. اب یہ مختصر تمہیدی گفتگو کے بعد what we will do، ہم کو کیا کرنا چاہیے، یہ کویشچن ذہن کے اندر ریز کرتا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے اپنے آپ کو مینٹین کرنا چاہیے. میں اسی حوالے سے کچھ باتیں آپ کو عرض کروں گا. سب سے پہلی چیز، اپنا احتساب کریں، اپنا جائزہ لیں. جیسے شام ہوتے ہی ہم دیکھتے ہیں نا کہ آج کتنا کمائے، اسی طریقے سے ہم ڈیلی اپنا حساب لیں. اور کس طرح سے لیں، کیا سوچ کر کے لیں، یہ بھی ہمیں بتایا گیا تاکہ ہم اپنی فکر اچھی طریقے سے کر کے اپنے آپ کو کریکٹ کر سکیں. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بزنس کے اندر کیپٹل بھی گم ہو جاتا ہے اور لاس ہوتا ہے تو ہم پھر فوراً چینج کرتے ہیں بزنس کو اور محنت کرنے میں لگ جاتے ہیں کہ یار اس میں تو لاس ہو گیا، اس میں یہ ہو گیا، اس میں ڈوب گئے، یہ ساری چیزیں. تو ہم پھر غور کرتے ہیں اور چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور مجھے آج بندہ ایسا ڈرائیور ٹیکسی کے اندر ملا کہ جو ایک اچھی جاب پر تھا لیکن اس کا بزنس میں تھا دبئی کے اندر، اور بزنس اس کا فلاپ ہو گیا، ختم ہو گیا. تو اس کے بعد اس نے ٹیکسی چلانی شروع کر دی. تو آدمی جب کہیں سے کچھ پرابلم ہوتا ہے، لاس ہوتا ہے، تو پھر آدمی لائن چینج کرتا ہے اور ایک سوچ ہوتی ہے. توجہ چاہوں گا میں جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں. ایک سوچ ہوتی ہے اور وہ سوچ یہ ہوتی ہے، کوئی بھی انسان اپنا نقصان گوارا نہیں کرتا. ایک سوچ ہر ایک کی، ہر آدمی اپنا نفع چاہتا ہے، پروفٹ چاہتا ہے، اور نفع اسی کو ملے گا جو احتساب کرے گا. آپ حساب نہیں رکھیں گے تو پتہ نہیں چلے گا. اب آئیے میں آپ کو سمجھاؤں یہ احتساب کی تعریف کیا ہے. محاسبہ، سیلف اپنے بارے میں احتساب کرنا. تو اس کو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑے اچھے انداز میں سمجھایا. فرماتے ہیں اعمال کی کثرت اور مقدار میں، توجہ چاہوں گا، اعمال کی کثرت یعنی ہم جو نیک کام کرتے ہیں یا جو بھی کام کرتے ہیں وہ کتنا زیادہ کرتے ہیں، کتنی کوانٹیٹی میں کرتے ہیں، اس کا فائدہ اور اس کا نقصان. یعنی اچھے کام کر رہے ہیں اس کے فائدے کو دیکھیں، غلط کام کر رہے ہیں اس کے نقصان کو دیکھیں. اگر اس میں ہم غور کرتے ہیں نفع اور نقصان یعنی اچھے کام اور برے کام کے اندر غور کرتے ہیں، اس کا جائزہ لیتے ہیں، اسی جائزے کا نام ہے احتساب. اسی جائزے کا نام ہے احتساب. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کو بہت اچھے انداز میں تھوڑا سا اور ایکسپلین کیا ہے کہ انسان دن کے اجالے میں اور رات کے اندھیرے میں اس سے صادر ہونے والے اعمال کا جائزہ لے. کیا کرنا ہے؟ دن میں کیا کر رہا ہے اور رات کے اندھیرے میں کیا کر رہا ہے، دونوں کا جائزہ لے وہ اور اپنا احتساب کرے. اگر وہ اعمال اچھے ہوں تو فرماتے انہیں جاری رکھو. اعمال اچھے ہیں انہیں جاری رکھو اور ان جیسے مزید اعمال کرے. یعنی جو اعمال اچھے ہیں ان کے جیسے اور اعمال کرے. اگر اعمال برے ہوں تو ان کی جانچ پڑتال کرے اور ان جیسے دیگر اعمال و افعال سے رک جائے اور آئندہ کبھی نہ کرے. اسی کا نام ہے احتساب. اب اس کو میں اگر سمجھاؤں گا نا تو خدا کی قسم عقل دنگ رہ جائے گی آپ کی. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کرامن کاتبین جو فرشتے ہمارے لیے مقرر ہیں نیکی اور گناہ لکھنے والے، وہ فرشتے اگر اپنی ڈیوٹی کا پیسہ ہم سے وصول کریں، لکھنے کا پیسہ،
تو آدمی زندگی پر پے کر کر کے تھک جائے لیکن وہ پے نہیں کر سکے گا، وہ نہیں کر سکے گا۔ یہاں میں رب کے کرم کی بھی ایک بات آپ کے سامنے پیش کروں، وہ کرم کریم کتنا کرم فرماتا ہے۔ اگر کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ نیکی لکھنے والے فرشتے سے فرماتے ہیں لکھ دے۔ مولا بھی اس نے کیا نہیں، ابھی تو ارادہ کیا، کا ارادہ کرنے پر بھی لکھ دے، جب کر لے تو اور ثواب لکھ دینا، کر دے تو اور ثواب لکھ دینا۔ اللہ اکبر، ارادہ کرنے پر ثواب لکھ دیا جاتا ہے اور کرنے پر مزید ثواب۔ اس کو نہیں سمجھ میں آتا تو میں تھوڑا سا اور دلیل کی روشنی میں سمجھاؤں تو بات سمجھ میں آئے گی کہ حکم دیا گیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن نماز قائم کرنے سے پہلے کہا گیا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، نماز سے پہلے وضو کرو، نماز کا جب ارادہ کرو تو چہرے کو دو وضو کرو۔ اب ہمیں حکم ہے نماز قائم کرنے کا، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اگر وضو کرتے ہیں یا سب کچھ جتنے بھی لوازمات ہیں، مسجد کے لیے جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، مسجد پر اتنے قدم چلتے ہیں، صف اول میں پہنچتے، جماعت کی پابندی کرتے ہیں، تو ہمیں صرف نماز ہی کا ثواب ملنا چاہیے تھا، لیکن اے کریم تیری عظمتوں پر قربان، وضو پر الگ ثواب، چلنے پر الگ ثواب، صف اول پر الگ ثواب، تکبیر تحریمہ کی پابندی پر الگ ثواب، اللہ اکبر، یہ سارے ایکسٹرا ثواب اللہ نے اس لیے رکھے تاکہ محبوب کی امت کسی نہ کسی طریقے سے جنت میں چلی جائے۔ لیکن گناہ کا تھوڑا سا فرق دیکھیں، جب کوئی بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو گناہ لکھنے والا فرشتہ قلم اٹھاتا ہے، رب فرماتا ہے رک جا، ابھی کیا تو نہیں ہے نا۔ دیکھیں تو کتنا کرم ہے، نیکی کا ارادہ کرتے ہی نیکی کا فرشتہ نیکی لکھ دیا، اور گناہ کا ارادہ کرتے ہی فرشتے کو رب نے روک دیا نہ لکھنا۔ آپ مجھے بتاؤ ایسا بھی پیار کرنے والا کوئی ہے؟ کوئی نہیں۔ تو اللہ عز و جل قیامت کے دن فرمائے گا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اللہ حساب لے گا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جانچ کو کس طریقے سے کرنا ہے؟ اچھے کام اگر دن کے اجالے میں یا رات کے اندھیرے میں ہو رہے تو اسے کنٹینیوز کریں، اسے جاری رکھیں، اس میں اضافہ کریں، اور اگر گناہ ہو رہے ہیں تو رک جائیں، بچ جائیں۔ اور کیسے بچیں؟ ایک ایگزامپل دوں گا تو اور سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک لڑکی نے ایک لڑکے کو گناہ کی دعوت تھی جو نیک لڑکا تھا، اس کے بھی نفس نے اس کو کہا کہ اپنی تنہائی کا مسئلہ ہے، گناہ کی لذت حاصل کر لے، لیکن ہوا یوں کہ جیسے ہی گناہ کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک شمع روشن تھی، ایک موم بتی جل رہی تھی، وہ فوراً جا کر موم بتی میں اپنی انگلی رکھ دیا تو انگلی جلنے لگی۔ اب وہ لڑکی جو گناہ اس کے ساتھ کرنا چاہتی تھی، اس نے کہا یہ انگلی رکھنے کی، موم بتی کی اس پر کیا ضرورت تھی، کیوں آپ نے جلتی موم بتی میں انگلی رکھی؟ وہ کہتا ہے میں اس چیز کو دیکھنے کے لیے کہ ذرا دیکھوں یہاں کی آگ کی تکلیف برداشت کر سکتا ہوں کہ نہیں، تو مجھے محسوس ہوا کہ میں یہاں کی آگ کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا، میں یہ گناہ نہیں کر سکتا، جب یہاں کی آگ برداشت نہیں کر سکتا تو وہاں کی آگ کیسے برداشت کروں گا۔ یہ احتساب، یہ جائزہ۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس میں اس کے سلسلے میں بہت ساری آیتیں ہیں، لیکن میں تفصیل کے ساتھ مزید آیتوں کی طرف جانے کی بجائے میں صرف آج یہ سمجھانا چاہوں گا کہ کس طرح سے اپنا احتساب ہونا چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ لوگ جن کو اللہ نے جنت کا مزدہ عطا فرما دیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو جنت کا مزدہ عطا فرما دیا تھا، عشرہ مبشرہ، اور بھی بہت سارے صحابہ ہیں جن کو سرکار نے جنتی ڈکلیئر کر دیا تھا، ان کی سچویشن کیا تھی؟ تو آئیے آپ سماعت فرمائیں۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر پر تشریف لے جاتے تو اس قدر روتے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی. اب ذرا سوچو کون عثمان غنی جن کو سرکار نے اپنی 2 بیٹیاں دے دی، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان تم جو چاہو کرو تم جنتی ہو. آج ہماری قوم دعا تو کرتی ہے، مولانا دعا کر دیجیے اللہ عثمان غنی جیسا خزانہ عطا فرمائے. تو اب میں دعا میں تھوڑا سا اور ایڈ کر دیتا ہوں، اے اللہ اس کو عثمان غنی کے خزانے کا صدقہ عطا فرما اور عثمان غنی جیسی سخاوت کا جذبہ بھی عطا فرما. خزانہ تو چاہیے، جذبہ نہیں چاہیے. جذبہ نہیں ہے لوگوں کے پاس، چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں نا ابھی وادی نور کا اجتماع ہے، اس میں ہم کو محسوس ہو رہا ہے کہ کتنا جذبہ ہے. ایسی دعا کرانے والے بہت سارے ہیں، لیکن ایک ہی دعا عثمان غنی کا خزانہ مل جائے. لیکن عثمان غنی جیسی سخاوت کا جذبہ ملے یہ کوئی دعا کرانے کے لیے نہیں آتا. خیر، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر روتے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی. آپ کی خدمت میں عرض کی گئی کیا جنت اور دوزخ کے تذکرے پر آپ اتنا نہیں روتے جتنا قبر پر جا کر کے روتے ہیں؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے. اگر قبر والے نے اس سے نجات پا لی تو باقی معاملہ آسان ہے. قبر پہلی منزل. تھوڑا سا آپ سوچیں، کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو تنہا چھوڑ کر کے آ جاتا ہے. جاؤ بھئی اب تم جانو، تمہارا کام جانے، ہمارا پہنچنا یہیں تک تھا، آگے کا معاملہ تمہارے حوالے، تم جانو اور تمہارا کام جانے. اللہ اکبر. کیا کویشچن پوچھے جائیں گے؟ دنیا میں ہر ایگزام کے کویشچن کو چھپایا جاتا ہے، لیکن قبر کے کویشچنز کو پہلے سے بتا دیا گیا کہ 3 کویشچنز ہوں گے اور تمہیں پوری زندگی انہی کویشچنز کے آنسر کی تیاری کرنی ہے. اور وہ ہے من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کبھی خیال بھی آیا کہ قبر میں ہم سے یہ کویشچن پوچھا جائے گا، ہم اس کی کچھ تیاری کریں؟ اور یہ قبر پہلی منزل ہے. اگر یہاں ہم سکسیس ہو گئے نا تو آگے کا معاملہ آسان ہو جائے گا. تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جن کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرما دی اور فرمایا تم جو چاہو کرو تم جنتی ہو، وہ قبر کے بارے میں سوچ کر اتنا لرزتے ہیں. ہمیں تو کسی قسم کی کوئی بشارت نہیں، اور ہمارے اعمال ہم سے زیادہ کون جانتا ہے کہ کتنے اچھے ہیں اور کتنے برے ہیں، اور ہم بے خوف و بے خطر موجود ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ذرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ اکبر، میں خدا کو گواہ بنا کر کے کہتا ہوں کہ میں نے امیر المؤمنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو کئی مرتبہ دیکھا کہ رات کی تاریکی میں اپنے محراب میں لرزاں و ترساں اپنی داڑھی مبارک تھامے ہوئے ایسے بے چین بیٹھے ہوتے کہ گویا زہریلے سانپ نے ڈس لیا ہو. اس طرح سے بے چین ہوگا. کون؟ مولا علی، جنہیں سرکار نے اپنی بیٹی بھی دی اور جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انصار و مہاجرین کے درمیان عقد مواخات فرمایا تو مولا علی کو اپنا بھائی بنایا ہے. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش تربیت میں مولا علی نے تربیت پائی. سب سے چھوٹے لوگوں کے اندر، بچوں کے اندر سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے مولا علی ہیں. جنت کی بشارت بھی ان کو دی گئی. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود مولا علی اپنی فکر کر رہے ہیں. دیکھیں بتانا مجھے یہ کہ اپنی فکر کر رہے ہیں جنت کی بشارت ملنے کے باوجود،
اور حضرت ضرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محراب کے اندر رات کو کئی مرتبہ انہوں نے مولا علی کو دیکھا جو اپنی داڑھی پکڑ کر کے روتے تھے، آنسو بہاتے تھے، اور سنیے جو کہتے تھے اسے سنیے آپ، اللہ اکبر۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے تھے، اے میرے رب، اے میرے رب، اس طرح پکارتے، پھر دنیا سے مخاطب ہو کر، دنیا سے یہ جو سجاؤ دجاؤ یہ ساری چیزیں جو ہے نا دنیا کی ساری چیزیں کہتے، پھر دنیا سے مخاطب ہو کر فرماتے، تو مجھے دھوکے میں ڈالنے کے لیے آئی ہے، میرے لیے بند سور کر آئی ہے، دور ہو جا کسی اور کو دھوکہ دینا، میں نے تجھے 3 طلاق دے چکا ہوں، تیری عمر کم ہے اور تیری محفل حقیر، جبکہ تیرے مصائب جھیلنا آسان ہے، آہ صد آہ، زاد راہ کی کمی اور سفر طویل ہے، جبکہ راستہ وحشت سے بھرپور ہے۔ زاد راہ یعنی نیکیاں کم، نیکیاں کم۔ آخرت کے لیے ہمارے لیے کیا سفر کا سامان ہے؟ نیکیاں، کھانا پینا نہیں، آخرت کے لیے ہمارے لیے زاد راہ نیکیاں ہیں۔ اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے، سفر طویل، پل صراط ہی کا راستہ اگر دیکھا جائے پل صراط کو تو آپ سوچیں 50,000 سال، وہاں کا ایک دن 50,000 سال کا، کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ آپ ذرا سوچو، اتنا طویل سفر اور راستہ وحشتناک، ڈراؤنا، اور زاد راہ کچھ بھی نہیں۔ مولا علی جیسی شخصیت اپنی فکر اس طریقے سے جنت کی بشارت کے بعد بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ہماری فکر کی کیا پوزیشن ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قبل اس کے کہ اللہ کی عدالت میں تمہاری جواب دہی ہو، خود ہی اپنا احتساب کر لو۔ اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا حساب لے، تم خود اپنا حساب لے، اپنا حساب لے، یعنی اپنی فکر کرو۔ آپ سوچتے ہوں گے انٹلیکچوئل میٹ میں یہ موضوع کچھ فکری بات ہونی چاہیے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جس طریقے سے دنیا تیزی کے ساتھ اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ قیامت کی بہت ساری نشانیاں آ گئیں، اور بھی بہت ساری نشانیاں آئیں گی۔ ابھی تو قیامت کو کافی ٹائم ہے، لیکن دن جس طریقے سے تیزی سے گزر رہے ہیں اور ہماری عمریں جتنی تیزی کے ساتھ کٹتی جا رہی ہیں، اور ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہم کب اس دنیا سے چلے جائیں گے اور کیا ہمارے پاس آخرت کے لیے سرمایہ ہے، تو زیرو کے علاوہ ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، اور تقریباً لوگوں کی سوچ یہی بن چکی ہے، دنیا 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 دنیا، اور ہم اس جگہ کے بارے میں بھول چکے جہاں ہم الون ہوں گے، ہمارے ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہوگا، وہاں کی فکر بھی ہمیں کرنا بے پناہ ضروری ہے۔ تو مولا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جواب دہی، اللہ عز و جل کی عدالت میں تمہاری جواب دہی ہو، خود ہی اپنا احتساب کر لو، یعنی اللہ حساب لے اس سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم خود اپنا حساب لے لیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات فرمائی۔ ارشاد فرماتے ہیں، بیٹھے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرے، آج تو نے کیا کیا، آج تو نے کیا کیا، آج کتنا اچھا کام کیا، کتنا برا کام کیا، اس کا محاسبہ کرے۔ اور اگر ایک گھڑی ہم نے یہ کر لی، اس طریقے سے غور و فکر کیا، تو سرکار فرماتے ہیں 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک گھڑی اس طرح سے غور و فکر کرنا اور احتساب کرنا، یہ 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بس اب ایک بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، تاکہ زیادہ بوجھ بھی آپ پر نہ بنے اور معمول کے مطابق ٹائم پر یہ پروگرام اختتام پذیر بھی ہو جائے۔ ایک اللہ کے ولی نے اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے ایک دن حساب لگایا تو ان کی عمر 60 سال تھی۔ کتنی؟ میں تھوڑا سا جواب چاہوں گا، کتنی؟ 60 سال۔
انہوں نے دنوں کا حساب کیا کہ 60 سال کے دن کتنے بنتے ہیں، تو انہوں نے اپنے اعتبار سے حساب کی بات فرمایا کہ 21,500 دن بنے 60 سال کے۔ انہوں نے چیخ ماری اور کیا فرمایا سنو، اور فرمایا ہائے افسوس، اگر میں نے روزانہ ایک گناہ بھی کیا ہو تو میں اللہ کی بارگاہ کے اندر 21,500 گناہوں کے ساتھ ملاقات کروں گا۔ اور جب روزانہ 10,000 گناہ ہوں تو کیا صورتحال ہوگی، یہ سوچ کر آپ پر غشی طاری ہوئی، گر پڑے اور اسی وقت آپ کی روح پرواز کر گئی۔ یہ ہے اپنی فکر کرنا، یہ ہے اپنی فکر کرنا۔ ہم نہیں کر رہے ہیں فکر، ہمیں فکر ہے تو ایک کی دو، دو کا چار، چار کی 40، 40 کا 1000، بس اسی کی فکر، اس کے علاوہ بلکہ اب تو میں تو کہا کرتا ہوں کہ اتنی یہ فکر غالب آ چکی ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ صبح اٹھے کوئی ایسا وظیفہ ہمیں بتایا جائے، صبح اٹھے تو تکیے کے نیچے سے 1 کروڑ روپیہ مل جائے، اور تھوڑا سا پڑھ لیا تو اٹھ کے پہلے تکیے ہٹا کے دیکھتے ہیں کہ نہیں ہے، خواب میں بھی پیسہ، دل میں بھی یہی سب چل رہا ہے۔ کون لے کر کے گیا اور لے کر جائے گا؟ میں یہ نہیں کہتا آپ جائز طور پر نہ کماؤ، لیکن ادھر کی بھی تو فکر کرو جہاں کچھ لے کر نہیں جانا ہے، جہاں نیکیاں جائیں گی، وہاں کی بھی تھوڑی فکر کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی بڑی پیاری بات فرمائی، ان کی بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے گناہ کے عوض کے اندر، یعنی مجھ سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے عوض میں میں ایک پتھر، چھوٹا سا پتھر رکھ دوں کہ یہ گناہ ہوا، یہ پتھر، تو فرماتے ہیں کہ اگر یہ پتھر رکھنے کا سلسلہ گناہ کے عوض میں رکھوں تو خدا کی قسم ایک پہاڑ چند دنوں میں کھڑا ہو جائے گا۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ گناہ سے بچو، اپنی فکر کرو، قیامت میں الون اللہ کو حساب دینا ہے، خود کو، خود کے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ آج کی ساری گفتگو میں نے بالکل جو ہے وہ مذہبی اعتبار کی ہے، کوئی فکری اعتبار سے مراد جو ہے عمومی طور پر جو انٹلیکچوئل میٹ میں کیا کرتا ہوں اس سے ہٹ کر میں نے گفتگو اس کے لیے کی کہ سب سے زیادہ غفلت کا شکار اگر کوئی معاشرے کے اندر ہے تو خوشحال طبقہ ہے، اسے کوئی ٹینشن نہیں، میرا تو اتنا بینک بیلنس ہے، جو چاہے وہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو میں صرف یہ چاہ رہا تھا کہ آئی اوپن کرنے والی کوئی بات آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں تاکہ ہم یہ بھی سوچیں، اور کورونا میں آپ نے دیکھ لیا کوئی کسی کا نہیں۔ میں اکثر یہ واقعہ عرض کرتا ہوں کہ میرے ایک دوست جن کی پوری فیملی کو کورونا ہو چکا تھا مالیگاؤں کے اندر، باپ، بیٹے، بہن، بھائی سب ہاسپٹلائز تھے۔ اب آپ سوچئے اسی سچویشن کے اندر باپ کا انتقال ہوا، ڈاکٹر بیٹوں سے کہہ رہا ہے تم کوئی بھی کاندھا دینے نہیں جا سکتے۔ باپ کے جنازے کو ایک ہی شہر میں ہوتے ہوئے نماز جنازہ بھی ہوئی لیکن بیٹے کاندھا نہیں دے سکے۔ پتا چلا کہ یہ جو کورونا آیا تھا نا، یہ ہمیں ایک سبق سکھانے کے لیے کہ یہ تو چھوٹی قیامت ہے، جب یہاں یہ حال ہے تو اس قیامت میں کیا ہوگا، یہاں آپ نے دیکھا ہوگا۔ لیکن ہم ہے نا بھول جاتے ہیں۔ سبق یاد رکھو، فکر کرو، اپنی آخرت سے غفلت اختیار مت کرو، کوئی کسی کے کام نہیں آئے۔ اور میرا یہ جملہ آج ذہن کے اندر محفوظ کر کے جاؤ، کسی کی دنیا بنانے کی خاطر اپنی آخرت برباد مت کرو، اس لیے کہ ہمیں ہمارا حساب دینا ہے، ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سیلف، اگر ہم نے کچھ نہیں سوچا اور ایسے ہی مال کو گناہوں کے اندر، سوچ کو گناہوں کے اندر، وجود کو گناہوں کے اندر، تو بس یہ ذہن کے اندر رکھو، نہ جان ہماری ہے نہ مال ہمارا ہے، یہ سب کچھ اللہ کی ایک امانت ہے، اسے اسی طریقے سے یوٹیلائز کریں جس طریقے سے اس نے استعمال کرنے کا حکم
ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو آج کی گفتگو کے موضوع میں جو میرا خاص آپ کے ذہن کے اندر میرا جو ہے خاص یہ خیال تھا کہ آپ کے ذہن میں یہ بات بٹھا دوں کہ آج تک ہم اپنے بارے میں نہیں سوچتے تھے، تو آج سے اپنے بارے میں سوچنا شروع کریں، اور ہمارے ذہن پہ دنیا میں آج دباؤ بھی دوسروں کا ہے۔ مجھے ایک بات بڑی پیاری لگی، میں ایک موٹیویٹر کو سن رہا تھا، تو بڑی پیاری بات انہوں نے بتائی کہ وہ اچھی طریقے سے ایک فنکشن میں جانے سے پہلے ڈریسنگ، اپنے آپ کا بال، ساری چیزیں اور سب پوری طریقے سے اچھی طریقے سے دیکھ لیا، سارے کپڑے، بہت کپڑے تھے، اس میں سے اس نے کپڑے سلیکٹ کر کے اپنے آپ کو آئینے کے سامنے رکھا، ایک دم بالکل اسے لگا کہ اب بالکل پرفیکٹ، میں بہت اسمارٹ لگ رہا ہوں۔ اس کے بعد فنکشن میں گیا، فنکشن میں جاتے اس کے دوست نے کہا یار کیا پہن کر تو آ گیا ہے؟ بس اس کا سارا نشہ جو خوشی کا تھا نا وہ اتر گیا۔ تو موٹیویٹر یہ کہہ رہا تھا، ظالم، کتنے تعجب کی بات ہے کہ اپنی خوشی کو غیر کے لیے تو برباد کر رہا ہے۔ تو پہلے تیار ہوا، اچھی طرح سے اپنے آپ کو دیکھا، اس کے بعد تو لوگوں کے سامنے آیا، اب کسی کے کہنے پر تو اس طرح سے مایوس کیوں ہو رہا ہے؟ تجھے پسند ہے نا، بس بات ختم ہو گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب نیکی کریں اور کوئی کہے یار یہ تو داڑھی رکھ لیا ہے، یار یہ کیا ہو گیا، یہ کیا تو یہ ملا بن گیا، تو بس سوچیں کہ دنیا کیا کرے، آپ یہ سوچیں یہ میری آخرت میں کام آنے والی چیز ہے۔ جب کوئی کام نہیں آئے گا تو یہ چیزیں مجھے کام آئیں گی، اور میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح کام کر رہا ہوں، اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے غلط کام کرنے میں آج لوگوں کو شرم نہیں آتی، صحیح کام کرنے میں شرم آتی ہے۔ صحیح کام کرنے، گناہ کرنے میں شرم نہیں، نیکی کرنے میں شرم آتے ہیں۔ چینج کرو اپنی سوچ کو، کوئی ہمارے ساتھ قبر میں نہیں آئے گا، کوئی ہماری آخرت میں کام نہیں آئے گا، انڈیویژل ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں حساب دینا ہے، ہمیں اپنی فکر کرنی ہے، اپنے گھر والوں کی فکر کرنی ہے، خود کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے اور گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ محفل در حقیقت اسی لیے منعقد کی جاتی ہے کہ جو کریکشن کی چیزیں ہیں وہ آپ تک پہنچائی جائیں اور ہم سب مل کر اپنی دنیا اور آخرت بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدق و طفیل مجھے، آپ کو، سب کو قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہماری دنیا بھی بہتر فرمائے اور ہماری آخرت بھی بہتر فرمائے۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مریض کو دیکھنے کے لیے پہنچے جو ایسی پوزیشن میں تھا جو سوکھ کر کے بالکل کاٹا ہو چکا تھا، سرکار نے اس سے فرمایا یہ دعا پڑھ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس نے یہ دعا پڑھی، فوراً شفا نصیب ہو گئی۔ یہ دعا اتنی جامع دعا ہے کہ اس کے اندر دنیا کی بھلائی بھی اللہ نے رکھی اور آخرت کی بھلائی بھی رکھی ہے۔ اس دعا کو کیا کرو تاکہ دنیا